الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا سفید چہروں پہ نور آیا مجھے چہروں کا زنگ اترا سفید چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ 2 آیتیں میں نے اس وجہ سے تلاوت کی ہیں، کسی بھی تعمیر کو سمجھنا ہو اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ بنیاد درست نہ ہو عمارت کبھی بھی درست نہیں بنتی۔ عمارت اگر مضبوط رکھنی ہے تو بنیاد کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کا مقصد انسان کی مستقل تربیت کی رسولوں کی آمد ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اسی عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ دوسری آیت میں یہ بات سمجھائی کہ انسان کے بدن میں ہم نے روح کو ڈالا ہے۔ تو گویا انسان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 بدن، نمبر 2 روح۔ یہ جسم اور روح ان کے مجموعے کا نام انسان ہے، لیکن اس میں جو جسم ہے اللہ نے اس جسم اور بدن کو مٹی سے بنایا ہے، اور اس بدن میں روح کو آسمان سے نازل فرمایا۔ کیونکہ اللہ نے بدن اور جسم کو مٹی سے بنایا، جسم اور بدن کو غذا چاہیے، جسم اور بدن کو بیمار ہو تو دوا چاہیے، روح کو غذا بھی چاہیے، روح بیمار ہو اس کو دوا بھی چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے بدن کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا بدن کی ضرورت کے لیے بدن کی غذا کو بھی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ بدن بیمار ہو جائے دوا چاہیے، کیونکہ بدن کو مٹی سے بنایا تو بدن کی دوا بھی مٹی سے بنائی ہے۔
انسان کے جسم میں جو روح ہے اس کو خدا نے آسمان سے نازل کیا، اس روح کی غذا بھی آسمان سے نازل کی ہے۔ اگر یہ روح بیمار ہو جائے دوا چاہیے تو جو یہ روح آسمان سے نازل فرمائی تو روح کی بیماری کے لیے دوا بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ تو جسم مٹی سے بنایا، جسم مٹی سے بنایا تو جسم کی دوا اور غذا مٹی سے بنائی، اور روح کو آسمان سے نازل کیا تو روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، نمبر 1 بدن سے، نمبر 2 روح سے۔ بدن کو مٹی سے بنایا، بدن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے بنائی، اور روح کو آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا بھی آسمان سے نازل فرمائی۔ اس آسمانی غذا اور دوا کا نام وحی ہے۔ توجہ رکھنا، بدن کو مٹی سے بنایا، بدن کی غذا اور دوا بھی مٹی سے پیدا کی، اور روح کو آسمان سے نازل فرمایا تو روح کی غذا اور دوا کو بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اگر بدن بیمار ہو جائے تو پھر بدن کو طبیب چاہیے۔ اگر بدن، میں جو ہنستے ہنستے متوجہ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، میں بیان کے درمیان نہ تو نعرے لگواتا ہوں، نہ بیان کے درمیان سبحان اللہ کہلواتا ہوں۔ میں نے تسلسل سے بات کہنی ہے، اور میرے بیان کی مجبوری یہ ہے، اگر آپ نے مسلسل نہ سنا تو آپ کو سمجھ نہیں آنا بیان، اس لیے میں خود متوجہ کرتا ہوں میں آپ بیان توجہ سے سمجھے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اب اگر انسان کا بدن بیمار ہو جائے اس بدن کو علاج کے لیے طبیب چاہیے۔ اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے اس روح کو علاج کے لیے طبیب چاہیے۔ بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں طے شدہ امر ہے کہ طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ چونکہ اس طبیب کا عیب ہے، اس لیے اس طبیب سے لوگ اپنے مریض کا علاج نہیں کراتے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، اگر میں آپ کے ہاں یا کراچی گفتگو کے لیے آیا اور آپ مجھے فرمائیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے دعا فرما دیں، بیمار ہیں، میں پوچھتا ہوں ان کی بیماری کیا ہے، آپ کہتے ہیں اسہال اور پیچس کے مریض ہیں، میں یہ تو ہمارے یہاں سرگودا آپ ان کو لے کر آؤ، ہمارے یہاں بہت اچھا حکیم ہے وہ پیچس کا علاج کرتا ہے، آپ کہتے ہیں دوا لے کر بھیج دیں، میں یہ تو نہیں پہلے اس کی نبض چیک کریں گے پھر ان کو دوا دیں گے، ہمارا طبیب نباز ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کو لے کر ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کو مطب پہ بٹھا دیا، آپ مطب پہ بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب اٹھے اور پھر واپس آئے، 10 منٹ کے بعد اٹھے اور پھر آئے، 10 منٹ بیٹھے اور پھر اٹھ گئے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں، 10 منٹ سے زیادہ ٹکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ یہ پیچس کے مریض ہیں، پھر 10 سال سے بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ کراچی سے سفر کر کے گئے، اس طبیب سے اپنے بزرگوں کے پیچس کا آپ علاج کرائیں گے؟ آپ نے کہنا ہمارے تو دادا ابو آدھے گھنٹے بعد جاتے، ہم پریشان ہیں، یہ حکیم 10 منٹ بعد جا رہے، اس سے کیا علاج کرانا؟ یہ میں نے مثال آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں دی، بات سمجھانے کے لیے دی ہے کہ طبیب جس مرض کا میں یہ کر رہا تھا کہ آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے، اس سے پتہ چلا طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ توجہ رکھیں، ڈاکٹر اور حکیم امراض جسمانیہ کے معالج ہیں، جس مرض کا علاج کریں اس مرض میں مبتلا ہونا یہ ڈاکٹر حکیم کا عیب ہے۔ پیغمبر اور رسول نبی یہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں،
لہذا نبی کا روحانی مرض میں مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے۔ روحانی مرض کا نام گناہ ہے۔ پیغمبر گناہ کے علاج کے لیے آتے ہیں، اگر نبی خود گناہ کرے تو یہ پیغمبر کا عیب ہے۔ نبوت کے پاس کون سا مریض گناہ جائے گا علاج کرانے کے لیے؟ اس لیے طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ نبی چونکہ امراض روحانیہ کا معالج ہے، اس لیے نبی کا روحانی مرض میں مبتلا ہونا یہ عیب ہے۔ لہذا اللہ نبی کو روحانی مرض میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ نبی کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں اور نبی کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے کبھی بھی گناہ ہونے نہیں دیتے۔ اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، بلوغ سے پہلے اور بلوغ کے بعد اللہ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے ہیں، اور نبی کو اللہ ہرگز کبھی چھوٹے اور بڑے کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیں، کیونکہ نبی امراض جسمانیہ کے معالج بن کے آتے نہیں، اس لیے پیغمبر پر اگر جسمانی مرض آ جائے یہ پیغمبر کا عیب نہیں ہے، یہ نبی کا نقص نہیں ہے۔ باقی انبیاء کو جا، خود ہمارے نبی جو صرف نبی ہی نہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، نبی ہی نہیں سید الانبیاء بھی ہیں، نبی ہی نہیں امام الانبیاء بھی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے سر مبارک میں درد ہوا ہے، ہمارے پیغمبر کو اگر کسی نے پتھر مارا تو آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکلا ہے، ہمارے پیغمبر کا دانت مبارک شہید ہوا ہے، رخسات مبارک سے خون نکلا ہے، ہمارے پیغمبر نے پیٹ کے پتھر باندھے ہیں، فقر کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں نے جادو کیا ہے ہمارے پیغمبر کے بدن پہ، اس جادو نے اثر بھی کیا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے پیغمبر بھی اگر جسمانی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے یہ ہمارے پیغمبر کا عیب نہیں ہے۔ نبی کا عیب امراض روحانیہ میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے نبی کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ یہ میں نے عقلی وجہ بیان کی ہے کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے، نبی گناہ سے پاک کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ۔ اگلی بات میں ایک اور کہتا ہوں کہ پیغمبر معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے۔ علماء جانتے ہیں معصوم اس میں فاعل نہیں ہے، معصوم اس میں مفعول ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے نبی گناہ سے بچتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ بچنا پیغمبر کے ذمے نہیں، خدا نے لگایا، بچانا خدا نے اپنے ذمے لگایا ہے۔ تو نبی کے ذمے بچنا نہیں لگایا، نبی کے ذمے اللہ نے اپنے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا لگایا ہے۔ اللہ کے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ اللہ کے ذمے نبی کو گناہ سے بچانا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے۔ نبی اپنے سر پہ خود تاج نبوت نہیں رکھتا، اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو گناہوں سے خود بچتا، کیونکہ خدا نے اعلان نبوت کروایا ہے، لہذا خدا ہی نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے۔ تو جو اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے وہ اللہ اپنے نبی کو ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ میں مثال لے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر 3 سال کا بچہ جو چلنے کے قابل ہو وہ سردی کے موسم میں ننگے پاؤں باہر نکل جائے، وہ سردی کے موسم میں بغیر سویٹر اور جرسی پہنے وہ باہر آ جائے، گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں جوتا اتار کے سڑک پر دوپہر کو آ جائے، اس بچے کو کوئی نہیں کہتا تو دنیا میں کیوں آیا تھا، صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتا، گرمی سردی سے کیوں نہیں بچتا، اس کو کچھ نہیں کہتا،
اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے اس بچے کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں تجھے بیٹا جننے کا شوق تھا، سنبھالنا اس کو کس میں تھا؟ سنبھالنا تیری ذمہ ہے، سنبھالنا میری ذمہ تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو گرمی اور سردی سے بچنا اس بچے کے ذمہ تھا، یہ خود آیا نہیں ہے، اس کو ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے بچے کو جنا گرمی اور سردی سے بچانا اس ماں کے ذمہ ہے۔ اگر یہ بچہ سردی اور گرمی میں نہ بچے الزام بچے پہ نہیں لگتا، الزام بچے کی ماں پہ لگتا ہے، اعتراض بچے پہ نہیں ہوتا، بچے کی ماں پہ ہوتا ہے۔ اس بچے کو ڈانٹ نہیں پڑتی، بچے کی ماں کو ڈانٹ پڑتی ہے، تو نے سنبھالا کیوں نہیں، گرمی سردی سے بچایا کیوں نہیں، کیوں بچہ آیا نہیں، ماں نے جنا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی اعلان نبوت کرتا نہیں، خدا کرواتا ہے۔ اگر نبی نے اعلان نبوت کیا ہوتا تو بچنا نبی کے ذمہ ہوتا، نبی نے اعلان کیا نہیں، خدا نے کروایا ہے۔ تو جو اللہ نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے اس نبی کو اللہ خود ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس کی مثال اور سمجھے، آپ کے علاقے کا ایک ایم این اے ہے، میرے علاقے کا ایم این اے ہے، ایک ایم پی اے ہے آپ کے علاقے کا یا میرے علاقے کا۔ یہ ایم این اے اور ایم پی اے اگر خود اسمبلی میں نہیں جاتا، اس ایم این اے ایم پی اے کو میں اور آپ اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایم این اے ایم پی اے سلیکشن سے نہیں بنتا، ایم این اے ایم پی اے الیکشن سے بنتا ہے۔ اگر یہ ایم این اے اسمبلی میں چلا جائے اور آپ حکومت پہ لان تان کریں اور حکومت کو کوسیں کہ تم نے کرپٹ بندہ ایم این اے کیوں بنا دیا ہے، حکومت کہے گی ہم نے نہیں بنایا، تم نے بنایا ہے، ہم نے ٹکٹ دیا، تم نے چنا ہے، ووٹ تم نے دیے ہیں، تم نہ دیتے۔ تو اگر آدمی الیکشن سے اوپر آئے تو اس پر اعتراض نہیں حکومت سے ہوتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی الیکشن کے ذریعے نہ آئے، خاص ہمارے یہاں جیسے کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں حکومت کسی کو نامزد کرے اور بندہ کرپٹ ہو، اب الزام حکومت پہ آتا ہے کہ تمہیں یہی بندہ ملا تھا بلا الیکشن اوپر لانے کے لیے، تمہیں یہی بندہ ملا تھا اس کوٹے کی سیٹ کے لیے، کیوں؟ یہ کرپٹ آدمی تھا، تم نے اس کو سیٹ کیوں دی ہے؟ تو الیکشن سے آئے اعتراض حکومت پہ نہیں عوام پہ ہوتا ہے، سلیکشن سے آئے اعتراض عوام پہ نہیں حکومت پہ ہوتا ہے۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ اگر نبی مخلوق کے الیکشن سے بنتا اور پھر نبی گناہ کرتا، اعتراض مخلوق پہ ہوتا کہ نبی تم نے چنا ہے، یہ جو کہ مخلوق کے الیکشن سے نہیں خالق کی سلیکشن سے بنتا ہے۔ اب نبی گناہ کرے اعتراض خالق پہ ہوگا، آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا جو گناہ کرتا ہے، آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا جو گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کیونکہ نبی سلیکشن خداوندی سے نبی بنتا ہے تو اللہ اس نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ میں سمجھا ہی رہا تھا نبی معصوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی سے اللہ گناہ ہرگز نہیں ہونے دیتے، اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں۔ میں ایک اور وجہ کہنے لگا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کی وجہ پہلے یہ بات سمجھ لیں، ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، پیغمبر پہ ایمان کیوں لاتے ہیں، تو پھر سمجھ آئے گا پیغمبر معصوم کیوں ہوتا ہے، ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کی دو وجہ ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، خالق نے ہم کو بنایا، وہ ہمارا مالک ہے، تو جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کیوں؟ میں آسان لفظوں میں کہہ کرتا ہوں، دو لفظ نشین فرما لیں، ایک لفظ ایجاد ہے اور ایک لفظ تخلیق ہے۔ تخلیق ایجاد میں کیا فرق ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، اسے خلق اور تخلیق کہتے ہیں، اور موجودات کو جمع کر کے نیا ڈیزائن دینا اسے ایجاد
ایجاد کہتے ہیں، اسے تخلیق نہیں کہتے۔ یہ لوہا یہ پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اس لوہے سے مائک یہ اللہ نے نہیں، یہ انسان نے بنایا ہے۔ لوہا خدا نے پیدا کیا، انسان نے اس اللہ کے پیدا کردہ لوہے کو ایک نیا ڈیزائن دے دیا ہے، اسے ایجاد کہتے ہیں۔ تو وہ کمپنی جو کسی چیز کو ایجاد کرے، اس چیز کو اس کمپنی کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ دکان پہ جائیں، یہ ہم نے گھڑی خریدی ہے، اس کی کتنی وارنٹی ہے؟ جی 1 سال، لیکن شرط یہ ہے اس کو پانی میں لے کر نہ جانا، پانی میں لے کر چلے گئے مہینے بعد خراب ہوگی، کوئی وارنٹی 1 سال کی ہے۔ دکان والا کہتا ہے ہماری ہدایت بھی تھی اس کو پانی میں نہ ڈبونا، تم نے ڈبو دیا، وارنٹی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ایجاد پہ پابندیاں لگاتا ہے، اس کو یوں رکھنا ہے۔ تو خالق اپنی مخلوق پہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ میری مخلوق کو تم نے استعمال یوں کرنا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں آنکھ ہے یہ پیدا اللہ نے کی ہے، لیکن اگر آنکھ بیمار ہو جائے علاج اللہ نہیں کرتے، پھر علاج کے لیے ڈاکٹر کو پیدا فرمایا، وہ آنکھ کا علاج کرتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر آنکھ کا علاج کرے، آنکھ میں موتیا پڑ گیا، اس نے علاج کیا، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، سبز پٹی باندھ دیتا ہے، اوپر کالا چشمہ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے 15 دن تک تم نے کسی کو بھی نہیں دیکھنا۔ ہر بندہ کہتا ہے ڈاکٹر نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جس ڈاکٹر نے آنکھ کا علاج کیا وہ کہے کسی کو بھی نہیں دیکھنا، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جس اللہ نے آنکھ کو پیدا کیا وہ صرف نامحرم کو نہیں دیکھنا، تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ یعنی علاج کرنے والا پابندی لگائے تو حق ہے، اور پیدا کرنے والا پابندی لگائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا پابندی لگائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے، وہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور ڈاکٹر پابندی لگا دے تو بالکل انصاف کا تقاضا ہے، اسے حق حاصل ہے، کیوں اس نے 1 گھنٹہ آپریشن کیا ہے۔ میں بات سمجھا یہ رہا تھا، ہم مخلوق ہیں اور خالق کی بات ماننا مخلوق کے ذمے ضروری ہے، لیکن خالق کی بات مخلوق ماننے تو کیسے مانے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، یا تو خالق کی ذات کو دیکھے یا خالق کی بات کو سنے۔ اگر دیکھے بھی نہ اور سنے بھی نہ تو خالق کی بات کو مان نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، کسی کی بات کو ماننے کے لیے یا اس کو دیکھنا ضروری ہے یا اس کو سننا ضروری ہے۔ تو دیکھے بھی نہ سنے بھی نہ اور پھر بات نہ مانے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں بیان کر رہا ہوں، دوران بیان مجھے پانی چاہیے، تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب مجھے پانی دو، اب یہ پانی لے آئیں گے، میں پانی پی لوں گا۔ میں کہتا ہوں بیان چلتا رہے، تسلسل بھی نہ ٹوٹے، مجھے پانی بھی مل جائے۔ اب میں پانی مانگتا نہیں ہوں، میں ایسے اشارہ کرتا ہوں، اشارہ، اب یہ سمجھیں گے کہ پانی مانگ رہا ہے، مجھے پانی دے دیں گے۔ اب بتاؤ میرا اشارہ بھی نہ دیکھیں اور میری بات بھی نہ سنیں اور پھر مجھے پانی نہ دیں تو اعتراض کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے پانی دو، یہ سن بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں دیتے۔ آپ کو یار آپ مولانا صاحب کی بات نہیں سن رہے، وہ پانی مانگ رہے ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کو دیکھ نہیں رہے، وہ پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نبینا بندہ بٹھا لو، وہ میرا اور کانوں سے بہرا بٹھا لو، میں کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ نہیں لاتا، میں اس کے سر پہ تھپڑ مارتا ہوں، پانی کیوں نہیں لاتا؟ آپ نے کہا مولوی صاحب عقل سے کام لے، وہ کان سے بہرا ہے، وہ تیری بات کو سنتا ہی نہیں ہے، پانی کہاں سے دے گا؟ میں پھر اس کو اشارہ کرتا ہوں پانی لا، وہ نہیں لاتا، میں اس کو پھر ڈانٹتا ہوں پانی کیوں نہیں لایا؟ آپ کہتے ہیں عقل سے کام لے، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں بیچارہ، تیرا اشارہ دیکھے تو پانی دے۔ معلوم ہوا کہ میری بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا مجھے آپ دیکھیں یا مجھے آپ سنیں۔ اگر دیکھے بھی نہ سنے بھی نہ تو میری بات پر عمل کیسے کریں گے؟ اگر خالق کی بات کو مانیں تو ضروری ہے یا خالق کی ذات کو دیکھیں یا خالق کی بات کو سنیں۔ ہم آنکھ سے خالق کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں، کان سے خالق کو سن نہیں سکتے دنیا میں، تو پھر خالق کی بات کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے اللہ نبی بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اعتراض تمہارا ختم ہو جائے۔ ہم نے خالق کی ذات کو دیکھا بھی نہیں، خالق کی بات کو سنا بھی نہیں۔ جو نبی اللہ بھیجتے ہیں یا وہ خالق کو دیکھ لیتے ہیں یا خالق کی بات کو بلا واسطہ
یا بالواسطہ سن لیتے ہیں اور ہمیں پھر بتا دیتے ہیں نبی نہ ہو ہم خالق کی بات کو مان سکتے ہی نہیں، نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے، تو بات کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ نبی کو بھیجتے ہیں، یا وہ خالق کو دیکھتے ہیں یا وہ خالق کو سنتے ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ، اور پھر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھا، لیکن یہ معاملہ نبیوں کا تھا، وہ خالق کو سن لیتے بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ ہمارے محمد صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارے نبی نے صرف یہ نہیں کہ خدا کو سنا ہے، ہمارے پیغمبر نے خدا کو سنا بھی ہے، خدا کو دیکھا بھی ہے۔ اللہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا بھی ہے، ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، ہمارے نبی نے خدا کو سنا بھی ہے۔ سننے والی بات تو لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے سنا ہے، دیکھنے والی بات بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم سے پوچھو دیکھا ہے تمہاری دلیل کیا ہے، ہم حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے، الخصائص الکبریٰ میں روایت ہے، فلاں حدیث پاک کی کتاب میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمدًا قد رأى ربہ، اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضور فرماتے ہیں قد رأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ تو لوگ انکار کے لیے اتنا آسان سا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا جی اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کی یہ حدیث فلاں آیت کتو کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے اور پہلے آپ سے منوا لیں گے۔ اچھا آپ بتاؤ، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ آپ سب نے کہنا ہے قرآن کا ہے۔ دوسرا کس کا ہے؟ آپ سب نے کہنا ہے حدیث کا ہے۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اگر حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے تو کس کو لوگے؟ آپ سب نے کہنا ہے قرآن کو لوگے۔ حدیث قرآن کے مطابق ہو تو لے لیتے ہیں، قرآن کے خلاف ہو تو نہیں لیتے۔ یہ بات آپ کو سمجھا کے پھر انہوں نے کہنا ہے یہ دیکھو شیخ زکریا نے لکھا ہے اللہ نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت شیخ بھی انسان ہی ہے، ان سے کون سی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کون سا بھول نہیں سکتے، یہ ساری تمہیدیں بنا کر کہہ دیں گے حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں جملہ یاد رکھے، اللہ کی قسم حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، البتہ نظر آتی ہے۔ جب قرآن کے خلاف نہ ہو اور نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے، اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم نے کہا قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو میں نے کہا بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہم بد دعائیں تو دیتے نہیں ہیں، گالی میں سن کر کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے اور جنت میں جگہ دے۔ کہا جی آمین، اور آمین بھی جو کہ اونچی کہتے ہیں اسے کہا جی آمین۔ میں نے کہا اللہ تمہیں جنت میں لے جائے تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھو گے؟ کہا جی ضرور دیکھیں گے۔ میں نے کہا جی کیوں دیکھیں گے؟ کہا جی ترمذی میں روایت موجود ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اہل جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو تو کیسے دیکھے گا؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جب اپنے خلاف ہے تو پھر فوراً آیت میں طویل ہوگی، کہا نہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں زمین پہ رہتے ہوئے نہیں، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے ہمارے نبی پہ زمین پہ رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ہم نے کب کہا زمین پہ دیکھا ہے؟ تم جنت پہ جا کے دیکھو، تمہاری حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو ہماری حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے۔ اپنی باتیں تو طویل کر لی، اور جب تمہاری بات ہی طویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے
ایسا ایک شخص جو ہماری تعویل کو نہیں مانتے، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آیا، آنکھوں سے نبینا تھا۔ حضرت تھانوی سے کہا میں نے تم سے مناظرہ کرنا ہے۔ فرمایا کس بات کے؟ کیا تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو؟ آج تم ایک طویلیں کرتے ہو، میں تم سے مناظرہ کروں گا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے تم مجھ سے کرو گے، میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تجھ سے مناظرہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ فرمایا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اگر تجھے میں دلیل سے قائل کر بھی لوں، تجھے ہدایت مل بھی جائے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہتا جی کیوں فائدہ نہیں؟ فرمایا تجھے ہدایت مل گئی بھی، تو نے پھر بھی جاننے میں جانے تو تجھے سمجھانے کا کیا فائدہ؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہدایت ملی پھر بندہ جنت میں جاتا ہے، گمراہ ہو تو جہنم میں جاتا ہے۔ ثانی فرمانے کے نہیں، تجھے ہدایت مل بھی گئی نا، تو نے پھر بھی جہنم میں جانا ہے، تجھے سمجھانے کا کچھ فائدہ نہیں۔ وہ کہتے جی کیوں؟ فرمایا تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تجھے ہدایت ملے تو پھر بھی جہنم میں جانا ہے۔ اس نے کہا جو قرآن میں فرمایا؟ ہاں۔ تو نے کہا کون سی آیت ہے؟ جب قرآن کریم میں ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا، تو اندھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو تجھے مناظرہ کر کے سمجھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہتا نہیں حضرت اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا تعویل نہیں کرنی، یہ ابو حنیفہ کا کام ہے، تعویلیں کرنا ہے امام حنیفہ کا کام ہے، تو نے تعویل نہیں کرنی۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تو تعویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دکھا، تعویل نہ کر پھر جنت میں جا کے دکھا۔ اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ فرمایا یہی تو ہم کہتے ہیں یہ تعویل ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تجھے ضرورت پڑ گئی ہے نا، حضرت امام صاحب ضرورت پڑ جاتی تھی، وہ بھی تعویل فرما لیتے تھے۔ جب اپنی بات ہے تو پھر فوراً لوگ تعویل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی بات کیا سمجھائی؟ ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ خالق کو نہ دیکھا نہ خالق کو سنا، ایسی ذات چاہیے جو خالق کو دیکھے یا خالق کو سنے۔ ہم یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مولانا صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، بجلی موجود نہیں ہے، یہاں مسجد بہت بڑی ہے، اب بتاؤ جو مسجد کے حال میں ہے نماز ہو جائے گی، آواز سن رہے ہیں جو مسجد کے برآمدے میں ہیں ان کی نماز کیسی ہوگی؟ کہا جی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں گے تب جب کھڑے ہوں گے، سجدے میں کیسے دیکھیں گے؟ امام صاحب اٹھ گئے ہیں، یہ بتاؤ باہر کھین والوں کی نماز کیسی ہوگی؟ اب آپ کو چاہیے کہ درمیان میں مکبر ہو، امام کی بات سنے اور آپ کو سنائے، یہ درمیان میں نہ ہو، نماز ادا کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے درمیان میں ایسی ذات ہو جو اللہ کی سنے، ہمیں سنائے۔ ہمارے محمد صرف اللہ کی سن کر نہیں سناتے تھے بلکہ خدا کو سنا بھی ہے اور خدا کو دیکھا بھی۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ نشیر فرمائے کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، ہم نبی پر ایمان کیوں لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ چونکہ خالق اور مالک ہے، اللہ فرمائیں گے تم میری بندگی کرو۔ بندگی کا معنی جو حکم میں دیتا ہوں تم اس پہ عمل کرو، جو بات میں کہتا ہوں اس پہ عمل کر کے تم دکھاؤ۔ لیکن اس میں الجھن یہ پیدا ہوگی، اللہ رب العزت فرما دیں گے تم نماز پڑھو، اللہ فرما دیں گے تم روزہ رکھو، اللہ فرما دیں گے تم حج کرو، اللہ فرما دیں گے کہ تم یہ عبادت کرو۔ اگلا مرحلہ ہوگا اگر ہم اللہ کی بات سن بھی لیں تو پھر مسئلہ ہوگا اللہ نماز پڑھیں تو کیسے، روزہ رکھیں تو کیسے، حج ادا کریں تو کیسے؟ اب یہ کیسے باقی ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ درمیان میں ایک ایسی ذات چاہیے کہ جب اللہ فرمائے نماز پڑھو، اللہ پڑھ کے دکھائیں گے نہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو، اللہ فرمائیں گے روزہ رکھو، روزہ رکھ کر دکھائیں گے نہیں کہ تم ایسے روزہ رکھو، اللہ فرمائیں گے حج کرو، حج کر کے دکھائیں گے نہیں تم حج ایسے کرو۔ درمیان میں ایسا بندہ چاہیے جب اللہ فرمائے کہ نماز پڑھو وہ پڑھ کے دکھائے کہ ایسے پڑھنی ہے، اللہ فرمائے روزہ رکھو وہ رکھ کے دکھائے کہ ایسے رکھنا ہے۔
اللہ فرمائے حج کرو، وہ حج کر کے دکھائے کہ ایسے کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں گے یہاں دو چیزیں چاہیے، نمبر ایک اللہ کا حکم چاہیے، نماز کا اللہ کا حکم چاہیے، روزے کا اللہ کا حکم چاہیے، حج کا، اور دوسری ذات وہ چاہیے جو طریقہ بتائے کہ روزہ ایسے ہے، نماز ایسے ہے، حج ایسے ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے حکم خدا بھی ہو اور درمیان میں طریقے والا بھی ہو۔ تو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری عبادت تب بنے گی جب حکم خدا بھی ہو، طریقہ مصطفیٰ بھی ہو، حکم خدا بھی ہو، طریقہ مصطفیٰ بھی ہو، ورنہ تو عبادت بن ہی نہیں سکتی۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے تبلیغ والے ترجمہ کرتے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرا حکم مانیں گے، آگے تیرے نبی کا حکم مانیں گے نہ، تیرا حکم مانیں گے تیرے نبی کے۔ یہ ہے، یہ جو تبلیغ کا کلمہ ہے نا، یہ ایسے عام نہیں ہے ترجمہ جو تبلیغ والے نے کلمے کا ترجمہ کیا ہے، ایسے نہیں کہ خام خواہ سختی سی بات کہہ دی ہے، یہ نچوڑ ہے قرآن و سنت کا۔ اللہ تیرا حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا نام حکم خدا ہے، محمد رسول اللہ کا نام طریقہ مصطفیٰ۔ تو عبادات میں حکم خدا بھی ہوتا ہے اور عبادات میں طریقہ مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، حکم خدا بھی چاہیے، طریقہ مصطفیٰ بھی چاہیے۔ اس لیے میں نے دوسری وجہ بتائی ہم نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ حکم دیں گے وہ طریقہ دے گا۔ اب پچھلی بات پھر ذہن میں رکھیں، ہم نے کہا نبی معصوم ہے، ہم پیغمبر کو معصوم کیوں مانتے ہیں؟ بھائی عبادت تو ہوگی تب جب حکم خدا ہو اور طریقہ مصطفیٰ ہو۔ اگر مصطفیٰ ہی طریقہ ٹھیک نہ دے تو عبادت بنے گی کیسے؟ اگر نبی کر کے دکھانے میں غلطی کرے تو بتاؤ عبادت بنے گی کیسے؟ عبادت تو تبھی بنے گی جس طرح حکم خدا بھی ٹھیک ہو، طریقہ مصطفیٰ بھی ٹھیک ہو، طریقہ مصطفیٰ ٹھیک ہو، اسی کا نام عصمت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا حکم نبی تک پہنچے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، نبی جو طریقہ امت کو بتائے اس میں بھی غلطی ہرگز نہیں ہوتی۔ حکم خدا بھی اللہ کی منشا کے مطابق اور طریقہ مصطفیٰ بھی اللہ کی منشا کے مطابق۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی معصوم ہے، معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اس پر دلائل اور بھی ہیں، میں نے صرف توجیحات پیش کی ہیں کہ نبی معصوم کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو فرمائیں گے کہ نہیں نبی معصوم نہیں ہوتا، ہمارے پاس دلائل موجود ہے، نبی معصوم نہیں ہوتا، ہمارے پاس آیتیں موجود ہیں۔ پھر آپ الجھن میں پڑ جائیں گے، بھئی اس آیت کا کیا بنے، اس حدیث کا کیا بنے۔ ایک دو آیتیں اور دلائل سے بات فرما لیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کہیں گے نبی معصوم ہے تو کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے گا اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ سے پوچھے گا حضرت آدم کو خدا نے پیدا کر کے کہاں رکھا؟ آپ نے کہنا ہے جنت میں۔ پھر جنت سے زمین پہ کیوں بھیجا؟ آپ نے فوراً کہنا ہے وہ درخت کا کھانے سے منع کیا تھا، وہ کھا لیا تھا تو پھر بھیجا۔ تو اسی کا نام تو گناہ ہے، خدا نے منع کیا، آدم علیہ السلام نے کر لیا، تو آپ کیسے کہتے ہیں نبی گناہ نہیں کرتا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی کبھی ایسے کام نہیں کرتا؟ اب آپ نے الجھن میں پڑھنا ہے، ادھر دیوبند کا عقیدہ ہے، ادھر قرآن کی آیت ہے، تو یہ عقیدہ ان کا قرآن کے خلاف ہے؟ ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اب بات توجہ سے سمجھنا، اگر کوئی بندہ کہے حضرت آدم نے العیاذ باللہ گناہ کیا ہے، آپ سینہ تان کر کہے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ آپ سے پوچھیں گے گناہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہنا قرآن کریم میں ہے نفی آدم فلم نجد لہ عزما، اللہ فرماتے آدم بھول گئے تھے، اگر بھول کر کوئی بندہ کام کرے تو گناہ نہیں ہوتا، تو جب بھول گئے ہیں پھر گناہ کیسے؟ وہ کہیں گے اگر یہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں اور بھول جانا
گناہ نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتاؤ اللہ نے آدم کو زمین پر کیوں بھیج دیا؟ اگر بھولنا گناہ نہیں تھا آدم اور حوا علیہ السلام کو جدا کیوں کر دیا؟ یہ 40 سال تک روتے کیوں رہے؟ یہ دعا کیوں مانگتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان نے دعا کیوں مانگی ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. اے اللہ ہم تجھ سے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں ہماری خطا کو معاف کر دے. اگر گناہ کیا تبھی تو دعائیں مانگی ہیں. آپ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. آپ نے کہنا نہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، ان کا بھول جانا گناہ تو نہیں تھا. پھر ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ 40 سال روئے کیوں ہیں؟ جنت سے نکالا کیوں ہے؟ یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں؟ جس کی وجہ ذہن میں رکھ لیں، حضرت آدم نبی ہے، حضرت آدم امتی نہیں ہے. نبی کا بھول جانا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے. نبی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے، امتی بھولے گناہ تب بھی نہیں ہے. لیکن امتی بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے، نبی بھولے اللہ ڈانٹ دیتے ہیں. کیوں؟ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتاؤ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہو اور روزہ رکھ کے وہ بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو بڑی توجہ سے سوچ سمجھ کے جواب دینا، آپ نے پھنس جانا ہے. اگر آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بولو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کا مطلب کہ بھول جانا معاف ہے نا، اس لیے نہیں ٹوٹتا. اچھا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے بھول کر باتیں کر لے تو کیوں اب معاف نہیں ہے؟ آپ کو کہہ رہے تھے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ بھول گیا ہے اور بھول جانا معاف ہے. تو جب اس نے بھول کر نماز میں بات کر لی تو اب بھی تو بھولا ہی ہے نا، اب تو معافی کیوں نہیں دیتے؟ روزے دار بھولا تو کہا جی معافی ہے، اور نماز والا بھولا تو آپ نے کہا معافی نہیں ہے. اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا، میں نے کہتے آدم کا بھولنا نبی کا بھولنا ہے اور ہمارا بھولنا امت کا بھولنا ہے. امتی اور نبی کی بھول میں فرق ہے. امتی اور نبی کی بھول میں توجہ رکھنا بالکل فرق ہے. جس طرح روزے دار بھولے تو ڈانٹ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. نمازی بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ روزے نمازی کے دن میں صرف ایک کام ہے، یہ نمازی دوران نماز غسل نہیں کر سکتا، دوران نماز کچھ بھی نہیں، ٹیلی فون نہیں سن سکتا، دوران نماز کوئی کام نہیں کر سکتا. صرف ایک کام اس کے ذمہ ہے، اس نے نماز میں اللہ سے بات کرنی ہے. اور روزے دار کئی کام کرتا ہے. روزے دار روزے کی حالت میں تلاوت بھی کرے گا، روزے کی حالت میں وضو بھی کرے گا، روزے کی حالت میں نماز بھی پڑھے گا، روزے کی حالت میں غسل بھی کرے گا، روزے کی حالت میں اسکول کالج مدرسے میں بھی جائے گا، روزے کی حالت میں دکان پر بھی جائے گا، کئی کام کرے گا. تو نمازی کے ذمہ ایک کام ہے اللہ سے بات کرنا، روزے دار کے ذمہ کئی کام ہیں. تو جس کے ذمہ کئی کام ہو اگر وہ ایک کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی. تو جس کے ذمہ ایک کام ہو وہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے. آپ کیا مہمان آئے اور آپ اس کے لیے شامی کباب بنائیں اور ساتھ میں چٹنی بھی بنا لیں. اپنے بیٹے کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا 200 روپیہ لو اور دکان پہ جاؤ، اس میں 20 روپے کا پودینہ لے لو، 20 روپے کا آپ یہ دھنیا لے لو، کچھ کالی مرچی لے لو، کچھ ہری مرچ لے لو، اور بیٹا ساتھ ادرک بھی لے لو، فلاں چیز بھی لے لو، اور یہ آپ اناج دانہ خشک بھی لے آؤ. آپ نے اس کو 8-10 ایٹم بتا دیے، وہ گیا واپس آیا، آپ نے شاپنگ بیگ یہ شاپر کھولا، اس میں اناج دانہ نہیں تھا، اناج دانہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بھول گیا. آپ کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ ڈانٹنا شروع کیا تو مہمان بھی کہے گا بھائی 10 چیزیں ذمہ لگائی تھی، بچہ ایک چیز بھول گیا ہے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کیوں اس کو ڈانٹتے ہو؟ لیکن آپ کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ 20 روپے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ یہ دکان سے پودینہ لے کر آ جاؤ. وہ واپس آیا تو دھنیا لے کر آ گیا. آپ نے پوچھا کیا لایا؟ کہتے دھنیا. آپ نے کہا تھا
میں نے پودینہ کہا تھا، وہ کہتے بھول گیا۔ آپ نے کہا کچھ حیا کر، ایک کام تجھے کہا تو وہ بھی بھول گیا۔ آدمی کے ذمہ میں 10 کام ہو، ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، اور ذمہ میں ایک کام ہو بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، وہ بھول جائے گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے اللہ سے بات کرنا، وہ بھول جائے گناہ نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے کہ دوبارہ پڑھو۔ حضرت آدم نبی ہے، امتی نہیں ہے۔ حضرت آدم کے ذمہ ایک کام تھا لا تقربا هذه الشجرہ، وہ اس کام کو بھی بھول گئے تو ایسے ہے جیسے نمازی بھول گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ذمہ ایک کام تھا آدم، تم وہ بھی بھول گئے، گناہ تو نہیں تھا لیکن ڈانٹ پڑی۔ آدم علیہ السلام رو پڑے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری شان کا تقاضا یہ تھا، میں نہ بھولتا، میں بھول گیا، مجھے معاف فرما دے، میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا میں بھول گیا، میں نے غلطی کر لی ہے، مجھے جرم ہو گیا، آپ معاف فرما دیں۔ وہ جو آدم علیہ السلام لفظ نقل کر رہے تھے اللہ نے ان لفظوں میں معافی دے دی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید گناہ کر لیا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے ایک جملہ کر دیتا ہوں، آپ کے ہاں کوئی مہمان ہم جیسا دیہات میں آ جائے، مولانا صاحب پوچھے جی کیا پسند فرمائیں گے، ہم غلطی سے کیا بیٹھے ہمیں جی خالص گرم 1 کپ دودھ چاہیے، مولانا صاحب بچے کو بھیجے بھی گھر جاؤ استانی صاحبہ سے کہو ایک پنجاب سے مولوی آیا ہے اس کے لیے 1 کپ گرم دودھ کر کے دے دو۔ استانی نے شفقت کی، گلاس بھی شیشے کا دے دیا، اس میں گرم کپ ایک دودھ کا کپ ڈال کے دیا، بچہ آیا ٹھوکر لگی گر گیا، دودھ بھی گر گیا اور اس کا وہ گلاس بھی ٹوٹ گیا۔ اب بچہ کہتا ہے استاد جی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے۔ استاد جی کا بھائی جا چلا جا، تو نے جان بوجھ کے تھوڑے توڑا، جا بیٹھ جا۔ نہیں استاد جی مجھے معاف کر دے، کہتے تو نے خود توڑا ہے، خود ٹھوکر لی ہے۔ استاد جی نہیں تو پھر کیوں معافی مانگتا ہے، بجا بیٹھ جا۔ وہ معافی مانگ رہا ہے، استاد جی کہتے تیرا قصور ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت یہ بچہ ذکی ہے، اس والا ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کا گناہ تو نہیں ہے، جان بوجھ کے توڑا نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تسلی کے لیے فرما دیں کہ بیٹا جی تو اس سے غلطی ہے نا میں نے معاف کر دیا ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ تو استاد جی کہتے بیٹا یہ جو تو نے غلطی کی ہے میں نے معاف کر دیا، وہ خوش ہو کے جاتا ہے تو استاد جی نے معاف کر دیا۔ اب آپ تو اس نے غلطی کر لی ہے، اس نے غلطی کی نہیں تھی، اس کے حوصلے کے لیے استاد نے فرما دیا غلطی نہیں ہے، لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ نبی بھول جائے گناہ نہیں ہوتا، اپنی شان کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، میں نے گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی کو بات فرماتے ہیں یہ گناہ بنتا نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ نبی کی تسلی کے لیے نبی کے لفظ کو واپس نقل کر دیا جاتا ہے۔ ہماری قوم سمجھتی ہے کہ شاید نبی سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا بھول جانا یہ نمازی کا بھولنا ہے، امتی کا بھولنا یہ روزے دار کا بھولنا ہے۔ جس طرح نمازی اور روزے دار کے بھول جانے میں فرق ہے، امتی اور نبی کے بھول جانے میں فرق ہے۔ امتی کے نبی کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس پر باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں، مسئلہ بھی ہوگا، واقعہ بھی ہوگا اور ایک اشکال کا جواب بھی ہوگا۔ میں بیرون سفر پر تھا تو میرے پاس تبلیغ کے 1-2 ساتھی آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک 4 ماہ لگایا ہوا ساتھی بگڑ گیا ہے تو آپ اس سے بات کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بھی میرا فن ہے تو میری ترتیب پر بات ہوگی، آپ کی ترتیب پر نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں مجھ سے لڑکے سے بات کرو، میں اس سے بات نہیں کروں گا، جو ترتیب میں دوں گا اس ترتیب پہ بات کراؤ۔ کہنے لگے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا میں اس سے براہ راست بات کروں گا تو وہ مناظر بن کر آئے گا، بات مانے گا نہیں، میں پاکستان آ جاؤں گا، باہر محفل چل جائے گا، کالج کے لڑکے سے مولانا گومن صاحب کو مناظرہ ہوا اور مولانا ہار گئے اور لڑکے کو مطمئن نہ کر سکے، میں کس کو کیا جواب دوں گا؟ بھی ہوا گیا ہے، کہتے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا 15-20 اپنے دوست جماعت وقت لگائے بلا لیں، مجھے بھی بلائیں اور کھانے کا اہتمام فرمائیں اور وہاں آپ مجھے فرمائیں کہ مولانا صاحب کھانا بھی ہے اور تھوڑی دیر میں بات بھی کر دیں۔ تو میں پوچھ لوں گا بھی کتنا وقت ہے؟ آپ نے کہا جی 1 گھنٹہ، تو میں کہوں گا بھی 15 منٹ میں بات کر دیتا ہوں اور 45 منٹ آپ لوگ مسئلے پوچھ لو، تو آپ بھی مسئلے پوچھو، بیٹھا وہ بھی پوچھے گا، اس سے بات خود بھی شروع ہو جائے گی، وہ یہ نہیں سمجھے گا میرے لیے آئے ہیں، نہ سمجھے گا مناظرہ ہو رہا ہے اور بات ہماری پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، میں چلا گیا،
بات شروع کر دی. 15 منٹ گفتگو کی تو میں نے کہا بھی آپ 45 منٹ مسئلے پوچھ لو, کبھی کبھار آنا ہوتا ہے, بیان تو آپ کو سوشل میڈیا پر میرے مل جائیں گے, یہ سوال جواب کی نشست نہیں ہوگی. ایک نے مسئلہ, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, 4-5 نے مسئلہ پوچھا. اب اس لڑکے کی باری آ گئی جس سے ہم بات کرنا چاہتے تھے. اس نے کہا کہ جی میرا مسئلہ تو کوئی نہیں, بس میرا ایک اشکال ہے. میں نے کہا بیٹا اشکال اور مسئلہ ایک ہی چیز ہوتا ہے, نام الگ الگ ہے, بات تو ایک ہی ہے نا, چلو تم بات پوچھ لو جو پوچھنی ہے. مجھے کہتے ہیں میں نے چونکہ وقت لگایا ہے, فضائل اعمال تو ہماری تعلیم ہوتی ہے, پڑھتا تھا, لیکن اس میں کچھ واقعات قرآن کے خلاف ہیں, تو ہمیں الجھن ہے کہ غلط قصے جو قرآن کے خلاف ہیں وہ فضائل اعمال میں کیوں ہیں. میں نے کہا بھی آپ باہر رہتے ہیں, میں پاکستان رہتا ہوں, مجھے آپ ایسے کسی کی نشاندہی فرما دیں, میں رائے بن جاؤں گا اور بزرگوں سے کیا جو یہ قصے نکال دو قرآن کے خلاف ہیں. اس میں حرج کی بات کون سی ہے, آپ نشاندہی مجھے کر دو, وہ کون کون سے قصے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے. ہم نے بات سمجھانی تھی نا, مناظرہ تو نہیں کرنا تھا. مجھے وہ کہنے لگا فضائل مال میں ہے, مالک بن سنان رضی اللہ عنہ صحابی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ پتلے لگوائے, اس میں خون مبارک کا فرم پیالے میں ڈالا اور فرمایا اس کو کسی جگہ پر آپ اس کو مجھے پھینکنا تو کہتے شرم آتی ہے, تو پیغمبر کے ہم مبارک خون ایسے لفظ کیسے استعمال کریں, فرمایا اس کو لے دو اور کسی مناسب جگہ پہ اس کو رکھ دو. وہ صحابی واپس آئے تو پوچھا اس کو کہاں رکھا, انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں نے اس کو پی لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں پیا ہے. کہتے جس پر اشکال یہ ہے, قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, حرمت علیکم المیتۃ والدم, دم کہتے ہیں خون کو, اللہ فرماتے ہیں خون حرام ہے, خون ناپاک ہے. تو جب ناپاک خون اس نے کیسے پی لیا, یہ قصہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا بھائی خون جو اس نے پیا تھا وہ امتی کا نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو نبی کا خون امتی کے خون میں فرق ہوتا ہے, اس میں حرج کی بات کون سی ہے. مجھے کہتا ہے خون خون ہوتا ہے, خواہ نبی کا ہو خواہ امتی کا ہو. جب قرآن نے فرق نہیں کیا تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے. میں نے کہا ہماری کیا مجال ہے فرق کریں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک مسئلہ میں بھی چھوٹا سا پوچھ لوں. تو نہیں میں کون سا عالم ہوں, میں نے کہا مجھے پتا تم عالم نہیں ہو, تبھی تو میری تمہاری لڑائی چل رہی ہے. میں ویسے کہتا ہوں ایسا مسئلہ جو آپ کو بھی آتا ہے, کہتے جی کون سا. میں نے کہا آپ یہاں شارجہ میں رہتے ہیں, یہاں سمندر بھی ہے, مچھلی بھی ہوتی ہے, آپ مچھلی کھاتے ہو. کہا جی بڑے شوق سے. میں نے کہا مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہو یا مری ہوئی مچھلی کھاتے ہو. کہا جی ذبح تو نہیں کرتے. میں نے کہا جب آپ ذبح نہیں کرتے مچھلی مر جاتی ہے, وہ تو مردار ہو گئی. قرآن کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ, مردار حرام ہے, تمہارے بقول ناپاک ہے, نہیں کھانا چاہیے. تو جب مردار ہے تو آپ نے کیسے کھائی, جی وہ تو مچھلی ہے. میں نے کہا بھائی مچھلی ہو یا بکرا ہو, مردار تو مردار ہی ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. تو کہنے لگا قرآن کریم جس پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اس نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بکرا مردار ہو تو کھانا جائز نہیں ہے اور مچھلی مردار ہو تو جائز ہے, یہ حرمت میں شامل نہیں. میں نے کہا اسی نبی نے سمجھایا ہے امتی کا خون ہو تو پینا جائز نہیں ہے, نبی کا خون ہو تو پینا جائز ہے. اسی نبی نے سمجھایا نا. وہ نبی میتا میں فرق کرے تو جائز ہے, وہ نبی الدم میں فرق کرے تو پھر کیا جائز نہیں ہے. یہ فرق آپ مجھے سمجھا دو. آقا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, کوئی اور مسئلہ تو پوچھ لو. میں چاہتا تھا آگے بات نہ چلے, سارے مسئلے یہی پوچھے, ہمارا گھنٹہ یہی پر لگ جائے جس کے لیے ہم آئے ہیں. میں نے کہا اور مسئلہ تو پوچھو. کہا جی ہمارا تبلیغ والے ساتھی ہے, نئی باتیں گھڑتے ہیں, نئی باتیں. میں نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ نئی باتیں تاکہ میں کسی بیان میں بھی کلاس لوں. بھائی تم نے کیا نئی باتیں گھڑنی شروع کر دی ہیں. پورے کہنے لگا, کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا حافظہ کمزور ہو تو فرض نماز کے بعد یہاں رکھ کے سر پہ ہاتھ 11 مرتبہ یا کبھی ہو تو حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کون سی حدیث میں ہے. میں نے کہا اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو اور آپ کسی حکیم کے پاس جاؤ اور کوئی میرا حافظہ کمزور ہے اور وہ حکیم آپ سے کہتا ہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لو اس سے حافظہ تیز ہو جائے گا, آپ لے لو گے. کہا جی لوں گا. میں نے کہا پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے نا یہ کون سی حدیث میں ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان سے حافظہ ٹھیک ہوتا ہے. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں وہ تو خمیرہ ہے, وہ تو علاج ہے, اور یہ تو یا قوی ہو اللہ کا نام ہے. میں نے کہا دیکھو کسی تبلیغ والے نے کہا
کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کبھی 11 بار پڑھو تو جنت میں درخت لگتا ہے، جنت میں محل بنتا ہے، اللہ کو حور دیتے ہیں، کوئی فضیلت سنائی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا حدیث تب مانگتے جب وہ اس پر فضیلت سناتے، فضیلت نہیں سنا رہے، وہ حافظے کا علاج بتا رہے ہیں۔ تو جس طرح حافظے کا علاج کسی خمیرے سے کریں وہاں حدیث نہیں چاہیے، کسی لفظ سے کریں وہاں بھی حدیث نہیں چاہیے۔ علاج کے لیے حدیثیں نہیں ہوتی، فضائل کے لیے حدیثیں ہوتی ہیں۔ کوئی فضیلت سنائی ہے تو مجھے سنائے۔ کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا اور بات ہے تو بتاؤ۔ اب اس نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ 2 سوال کی، اگلے اعتراض اس کو سمجھ آ گئی تو میں نے جو بھی اعتراض کرنے جواب مل ہی جانا ہے تو بہتر ہے کہ شروع ہی نہ کرو۔ تو میں نے کہا ہمیں تو شوق نہیں بلا وجہ کریں۔ میں اصل بات کیا سمجھا رہا تھا، امتی اور نبی میں، بولو امتی اور نبی میں نے یہ بات سمجھائی ہے، حضرت آدم کا بھول جانا اور ہے، نبی کا بھول جانا توجہ۔ چلو ایک دلیل، دوسری کہنے لگے یعنی ایک اور دلیل بھی ہے، میں اس کو ذرا سمیٹتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ علماء اس کو بطور خاص توجہ دیں، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کا گناہ معاف کر دیں، پہلے والا بھی اور بعد والا بھی، اگلا بھی اور پچھلا بھی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ہم نے فتح دی ہے تاکہ نبی کا گناہ معاف کریں۔ گناہ ہوا تو تبھی معاف کریں گے نا، جب ہوا ہی نہیں تو معاف کون سے کرنا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کی بات مان لی جائے یا عذاب کا معنی گناہ ہے، فتح ہم نے دی تاکہ گناہ معاف کر دے، مجھے آپ ذرا دونوں آیتوں کا جوڑ بتا دیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کیوں؟ تاکہ تم نے جو ترجمہ کیا تاکہ گناہ معاف کر دے۔ میں نے کہا جوڑ مجھے سمجھاؤ، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، ہم نے تمہیں نماز کی توفیق دی ہے تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دے، ہم نے روزے کی توفیق دی ہے تاکہ تمہارا مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق دی تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دے، تمہیں فتح دی تاکہ تمہارا گناہ معاف کر دے۔ فتح کا گناہ کی معافی سے کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں فتح دی ہے تاکہ ظلم کا بدلہ لو، ہم نے فتح دی ہے تاکہ خلافت کا نظام قائم کرو، ہم نے فتح دی ہے تاکہ حدود اللہ جاری کرو، ہم نے فتح دی ہے اسلام کو غالب کر دو، ہم نے فتح دی ہے مظلومین کو انتقام دلوا دو۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، ہم نے فتح دی ہے تمہارا گناہ معاف کر دے۔ ان کا جوڑ آپس میں کیا ہے مجھے پھر سمجھاؤ تاکہ پتہ چلے ضم کمانا گناہ ہے۔ تاکہ پھر میں نے کہا قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھو بھی، جو بند والے قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور بحمدللہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ تاکہ کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھی طرح بات سمجھنا، یا 3 لفظ ہیں، نمبر 1 ما تقدم ما تاخر، اگلا پچھلا، نمبر 2 لیغفر غفران، نمبر 3 ذم۔ یہ 3 لفظ ہیں جنہوں کا معنی سمجھو۔ عربی زبان میں گناہ کو بھی ذنبن کہتے ہیں، عربی زبان میں جانور کی دم کو بھی ذنبن کہتے ہیں، عربی زبان میں الزام کو بھی ذنبن کہتے ہیں۔ الزام سامنے نہیں لگتا، الزام بعد میں لگتا ہے۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اگر آپ میں سے مجھ سے کسی کو اختلاف ہوا بھی نا، آپ نے کچھ نہیں کہنا، جب میں چلا جاؤں گا نا تو صبح تبصرے ہوں گے، ابھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب تو میں بیٹھا ہوں نا۔ الزام بعد میں لگتے ہیں، الزام سامنے نہیں لگتے۔ تو دم پیچھے ہوتی ہے، الزام بھی بعد میں ہے، تو ذنبن دم کو بھی کہتے ہیں، الزام کو بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 غفران کا معنی معاف کر دینا بھی ہے، اور غفران کا معنی ڈھانپ لینا بھی ہے۔ غفران کا معنی ڈھانپ لینا، ما تقدم ما تاخر، ما تقدم کا معنی پہلی زندگی مکہ والی، ما تاخر کا معنی پچھلی زندگی مدینہ والی۔ اب آیت کا معنی سمجھنا، میرے پیغمبر یہ مکہ والے کہتے یہ ساحر جادوگر ہے، مکہ والے کہتے یہ شاعر ہے، مکہ والے کہتے مجنون ہے، مدینہ والے کہتے لیڈرشپ کا اس کو شوق ہے۔ کوئی الزام مکے والوں نے لگایا، کوئی الزام مدینے والوں نے لگایا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے کے ان سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے، آپ کے حلقہ صحابیت میں شامل کر دیا ہے۔ جو پہلے الزام لگاتے تھے اب آپ کی مدح کریں گے۔ ما تقدم ما تاخر، مکہ اور مدینہ کے سارے الزام ہم نے فتح کے لیے مٹا کے رکھ دیے۔ جو پہلے الزام لگاتے تھے نا اب تعریف کرتے ہیں، اب گن گاتے ہیں، اب مدح کرتے ہیں، اب جان لٹانا فخر سمجھتے ہیں۔ وہ سارے الزامات جو تھے نا ہم نے فتح کے لیے صاف کر دیے۔
میں نے کہا زم کا معنی گناہ کیسے ہے بھائی؟ اب قرآن تمہیں سمجھنا ہے، اعتراض ہمارے عقیدے پر کرتے ہو۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہمارا ہر عقیدہ جو ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے لکھا ہے وہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث مبارک کے بھی مطابق ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات مجھے تو ضرورت نہیں، پنکھا نہیں، مجھے نہیں، تو گرم ہوگا تو بیان صحیح ہوگا نا، پنکھے سے تو ٹھنڈا ہو جاؤں گا کہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، میری عادت ہے میں بیان کے درمیان نہ پنکھا استعمال کرتا ہوں نہ پانی استعمال کرتا ہوں۔ بالکل میں تو بعض جلسے میں جاتا ہوں وہ لوگ سامعین کو گرمی بٹھاتے ہیں، میرا پنکھا چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو بند کرو تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ گرمی دونوں کو لگ رہی ہے۔ ورنہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو تو مزے پنکھے میں، ان کو کیا پتا میں کتنی گرمی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا لو بھی بند پڑا، اب تو سمجھ آ رہی مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ اس میں پھر تفصیل بڑی ٹھیک رہتی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ہمیں آخر میں بات کہہ کر ایک بات کی اجازت چاہوں گا۔ میں باہر کہتا ہوں یہ عقیدہ دیوبند کا ہے۔ کن کا ہے؟ بولو کن کا ہے؟ ہمارے بعض لوگوں کو بیماری لگ گئی ہے، بلا وجہ ریورس گیئر لگاتے ہیں، چھپ پہ پھرتے ہیں۔ بھائی بتاؤ دیوبند کیا ہے؟ ریورس گیئر کیوں لگاتے ہیں؟ ریورس گیئر مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ دیکھو بھائی ہمارے حضرات کہتے ہیں امت بنو دیوبند نہ بنو، امت بن کے جیو۔ میں نے کہا پھر تبلیغ جماعت کا اجتماع امت کا ہے دیوبند کا ہے؟ کیا جی امت کا ہے۔ میں نے کہا اسٹیج پہ دو چار دوسرے ہی بٹھا لو تاکہ پتہ چلے کہ امت کا جوڑ ہے۔ کوئی اسٹیج پہ سارے اپنے بیٹھے ہیں، بیان اپنے کر رہے ہیں، دعا اپنے کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کیا امت بنو دیوبند؟ امت کو بٹھا لو نا سب کو اسٹیج کے اوپر تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ نہیں یہ امت کا اجتماع ہو رہا ہے، دیوبند کا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، اس اعزاز کو کیوں ختم کرتے ہو؟ خدا کا کرم ہے دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والوں نے پوری دنیا میں دین کا کام کیا، پوری دنیا میں دین کا کام کیا ہے۔ اپنے فخر والی چیزوں کو چھپاتے کیوں ہو؟ اس کو کبھی چھپایا نہ کرو۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم عموماً اس شعر پہ گزارا کر لیتے ہیں، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریل المجامع۔ مولانا نوروی بہت بڑے آدمی تھے، حضرت مدنی بڑے آدمی تھے، حاجی مولانا الیاس بڑے آدمی تھے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ میں کہتا ہوں تم ایک قدم آگے بڑھ کر کہو لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقول ها النزا۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ کہتا ہے میں پہلوان ہوں، مجھ سے پنجہ آزمائی کرو۔ تم دیوبند کی اولاد ہو، کیوں بدکتے ہو، کیوں پیچھے لکھتے ہو؟ دیوبند والے فساد والے نہیں ہیں، دیوبند والے توڑ والے نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ جوڑ والے ہیں۔ یہ ملک میں دھماکے والے نہیں ہیں، یہ ملک میں امن والے ہیں۔ دھماکہ کوئی کرتا ہے، فساد کوئی مچاتا ہے، قتل و غارت کوئی اور کرتا ہے، ہم بدنام ہوتے ہیں تو ریورس گیئر لگاتے ہیں۔ تو بھی ہم دیوبند والے ہیں، ہم اس ملک میں اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور ملک کی حفاظت بھی کریں گے۔ اسلام میں فساد ہے تب بھی دفاع کریں گے، کوئی ملک میں فساد بچائے تب بھی دفاع کریں گے۔ اسلام بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، یہ دونوں ہمارے ہیں کہ نہیں؟ پھر اسلام کا فسادی وہ بھی دیوبندی نہیں ہے اور ملک کا فسادی وہ بھی دیوبندی نہیں ہے۔ ہم اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور ملک کی بھی کریں گے۔ میں نے ایک عقیدے پر مختصر سی روشنی ڈالی ہے، عقیدہ ذہن میں رکھ لو۔ ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، بولو انبیاء علیہ السلام، بس یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لو، پھر کبھی اگلے عقیدے پر بات کر لیں گے۔ ایک عقیدہ بھی آپ کے ذہن میں بنتا جائے نا تو انشاءاللہ کوئی ترتیب بن جائے گی۔ میں مولانا سے نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے، اور آپ محسوس نہ فرمانا ہمارے یہاں پوری دنیا میں اعمال کی طریقے چلتی ہیں، عقائد کی طریقے نہیں چلتی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے میں جس مسجد میں جاتا ہوں جہاں بھی بطور خاص کراچی میں میں جہاں بھی پوچھو نا کون سا بیان کروں کہتے ہیں اصلاحی۔ یعنی کہ بیان کی دو قسم میں، ایک فسادی ایک اصلاحی۔ جس مسجد میں جاؤں نا کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں اصلاحی بیان کریں۔ اصلاحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بیان نہ کریں، عمال کی بات کریں۔ بھائی جس طرح عمال کی اصلاح ضروری ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ قائد کی اصلاح ضروری ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے عقائد کے بیان کو بھی اصلاحی بیان شمار فرما لیا کریں۔ یہ ہمارا آج کا بیان اصلاحی ہے اس لیے کہ ہم نے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ وآخر دعوانا
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہماری حسنات قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، علم نافع، عمل صالح متقبل، رزق واسع طیب عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے جو حضرات تشریف لائے، جو ہماری بہنیں تشریف لائیں، سب کا آنا قبول فرما۔ اے مولا کریم جس کے دل میں بھی جائز خواہش ہو بغیر ہوٹو بلائے اپنے کرم سے پورا فرما دو اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔